بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج میں چند کلمات اور چند الفاظ اپنے شیخ اور اپنے مربی اور اپنے راہبر اور اپنے استاذ آپ سے منسوب کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی نظر اور آپ کی شان اقدس میں ایک عاجزانہ اظہار تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے شیخ جن کی نظر میں یہ چند کلمات کرنے والا ہوں، میرے استاذ، میرے شیخ، میرے مربی، امام الاکبر، سلطان الفقہاء، امام المحدثین، فضیلت الاستاذ شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، آپ کی ذات اقدس ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کسی بھی شخصیت کے اپنے عروج و کمال پہ پہنچنے کے پیچھے بڑے بڑے مردان قلندر کی دعائیں اور محنتیں شامل ہوتی ہیں۔ کسی ایک شخصیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایسے ایسے مردان قلندر بھیجتا ہے اور ایسے ایسے عارفان حق بھیجتا ہے جو اس کی تربیت کر کر کے اس کو نکھار کے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے نور کا حامل ہو کے مخلوق میں اس نور کو عام کر سکے۔ پھر ایسی شخصیات جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو صدیوں تک ان کے مزارات اور ان کے گنبد ان پہ روشنیاں جگمگ کرتی رہتی ہیں اور کمکمے روشن رہتے ہیں، اور خلق خدا کا ہجوم ان کی درگاہوں پہ فیض لینے کے لیے ان کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایسی ہی برگزیدہ اور اللہ رب العزت کی محبوب ہستیوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے 2 حصے کرنے ہیں، جس میں پہلا حصہ میں 1-2 واقعات پہ مشتمل اللہ کے محبوب بندوں کی شیخ الاسلام سے محبت کا عالم جس میں ظاہر ہو، میں وہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنے چند مشاہدات اور تجربات اور جو میں نے دیکھا اور پڑھا اس کا آبزرویشن اور اس کا مغز، اس کا نتیجہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے چند ایسے کلمات جن سے آپ کی کچھ ولایت کی کچھ شانوں کا اور علمیت کی کچھ شانوں کا تذکرہ ہوگا اور وہ ظاہر اور رونما ہوں گی۔ ایک حصہ میں نے عالم عرب کی شیخ الاسلام سے محبت کا عالم اس پہ بھی مختص کیا ہے کہ عرب دنیا میں شیخ الاسلام کی مکانت علمی کا عالم کیا ہے، اور وہ آپ کی مکانت علمی اور تبحر علمی کو کس حیثیت سے دیکھتی ہیں اور کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اردو کی جو قوم ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اردو کے جو ممالک جو یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اردو کے ممالک چونکہ وہ علمی ممالک میں شامل نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ تبحر علمی، وہ فقہیت، وہ استدلال نہیں پایا جاتا، تو ہم اس لیے جو اصل علمی ممالک ہیں، عربی اور علمی ممالک جن میں مصر شامل ہے، جن میں شام شامل ہے، بغداد شریف جیسا خطہ ہے، ملک شام ہے، فارس ہے، فلسطین ہے، یہ جو ممالک ہیں جن کے اندر علمیت، فقہیت، استدلال اور استنباط کا تبحر اور اتھورائزیشن ہے، ان کے علماء اور طلاب اور ان کے باشندوں کی نگاہ میں شیخ الاسلام کا علمی مقام کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کچھ ایسی شخصیات کی شیخ الاسلام سے محبت کا عالم جس سے آپ کو ایک روشنی مل جائے گی کہ سیدی شیخ الاسلام کا مقام علمی، مقام روحانی وہ ان کی نظر میں کیا ہے۔ ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمارے سامنے جو شاپ آتی ہے، اس شاپ پہ بیٹھنے والا جو دکاندار ہے وہ شیخ الاسلام کے متعلق کیا کومنٹس کرتا ہے، ہم اس کی بیس پہ اپنے کنسپٹ وضع کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جو میرے سامنے آگے بیٹھے اور میں نے ان سے پوچھا آپ شیخ الاسلام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا بازار جتنی دکانیں ہیں یہ سب دکانوں والے
ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا کنسیپٹ وضع کیا ہے، ان سب دکانداروں کی علمیت، فقیت، استدلال اور استنباط کو آپ نے اتنا عروج و کمال پہ سمجھا ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ نے شیخ الاسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ میں نے کہا آپ کی سوچ کو آفرین ہے۔ ایسے لوگوں سے جھگڑنا اور ان کے ساتھ کلام کرنا اور علمی مباحثہ کرنا یہ بھی فضول ہوتا ہے، کیونکہ یہ بعض لوگ جو رہنمائی کے لیے آتے ہیں ان کے مزاج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس کو پھر ہم رہنمائی دے دیتے ہیں، روشنی دکھا دیتے ہیں، اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو رہنمائی کے لیے نہ آیا ہو اور وہ صرف آپ کو تھکانے کے لیے آیا ہو اور اس کی سوچ میں شیطانی ہو، صرف آپ کو تھکانا، آپ کو ڈیگریڈ کرنا، اور آخر میں اس نے ماننا نہیں ہے، جیسا اٹھا تھا بیٹھا تھا ویسے ہی اٹھ کے اس نے جانا ہے، ایسے لوگوں پھر اپنا وقت صرف کرنا وہ وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں آپ کو بڑی اکابر شخصیات جن کی شیخ الاسلام سے محبت ہے ان کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سیدنا شیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اس میں پاک سنا ہوگا۔ عالم عرب کی ایک بہت ہی اتھارٹی شخصیت ہیں، اور کئی سال تک آپ وہاں پہ محدث رہے اور درس حدیث بھی دیا، اور عالم عرب ان کے نام کو چومتا ہے اور ان کے جوڑوں کو اپنے سر کی زینت اور تاج بناتا ہے۔ بہت ہی علمی شخصیت، ہمارے اساتذہ کرام میں بھی شامل ہیں، وہ دادا اساتذہ میں، اور شیخ الاسلام سے بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت، اور کئی بار وہ آپ سے محبت کے اظہار کے لیے آپ کی دعوت پہ پاکستان تشریف لائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک واقعہ ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک جد امجد ہیں، ان کا نام ہے سیدنا مولا ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ملک فارس کے گرینڈ بازار میں ایک مقام پہ ان کی بارگاہ ہے، ان کا مزار اقدس ہے۔ ان کے ایک پوتے ہیں، ان کا نام بھی مولا ادریس ہے۔ جو دادا جان ہیں ان کو مولا ادریس اول کہتے ہیں، اور جو ان کے پوتے ہیں ان کو مولا ادریس ثانی کہتے ہیں، اور ان کی نسل پاک اور اہل پاک میں سے ہیں یہ شیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، عالم عرب کی ایک علمی اتھارٹی شخصیت، کہ مجھے سال میں اپنی علمی فراغت سے کچھ ماہ مجھے فراغت کے ملا کرتے تھے، جس میں چھٹیاں منانے کے لیے ملک فارس چلا جاتا تھا اپنے شیخ مولا ادریس کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کے حاضری دیتا اور وہاں ہوٹل میں رہتا، اور 2-3 ماہ جو مجھے فراغت کے ملتے وہاں پہ میں آپ کی بارگاہ میں جا کے مراقبہ کرتا، وہاں رہتا، اکتساب فیض کرتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی میرا ان کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ مولا ادریس بالمشافہ مجھ سے کلام فرمائے روحانی طور پہ، اور مجھے فیض سے نوازیں اور مجھ سے ہم کلام ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میرے جد امجد مجھ سے ہم کلام ہو، لیکن وہ کبھی مجھ سے ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ بڑی کوششیں کی، بڑے وظائف کیے، بڑی جتن کیے، لیکن یہ ایک خواہش تھی، اس پہ تکمیل نہ ہو سکی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی بات ہے کہ میں چھٹیوں میں اپنا دورہ اور وزٹ مکمل کر کے 2-3 ماہ کے لیے میری آخری واپسی کی ڈیٹ تھی، تو میں مولا ادریس کی بارگاہ میں الوداعی حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، وہاں سے اجازت چاہی اور اپنا سامان لے کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اچانک وہاں پہ مولا ادریس کا مجھ پہ کرم ایسا ہوا کہ مجھے مولا ادریس کی آواز سنائی دی، اور آپ نے مجھے یوں لگا جیسے مولا ادریس فرما رہے ہیں کہ یا محمد تعال ہنا انت نہ دیوف، تعال تعال، اے محمد دوڑ کے واپس آ جاؤ، ہمارے کوئی مہمان آنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور سوچ و بچار میں مبتلا ہو گیا کہ یہ آواز میرے مولا ادریس میرے شیخ کی ہے۔ کہتے ہیں دوبارہ آواز سنائی دی، یا محمد تعال ہنا انت نہ دیوف، دوڑ کے واپس آؤ، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ادھر سے ہی وہاں پہ اپنا ویزا اور ٹکٹ کینسل کروا کے میں دوڑا مولا ادریس کی بارگاہ میں جا کے سر جھکا دیا، میرے آقا آپ نے مجھ پہ یہ کرم کس طرح فرمایا اور مجھے کس طرح کر کے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں مزار شریف میں پہنچا تو وہاں سے پھر آواز آئی کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، محمد تعال ہنا، یہاں پہ رک جاؤ اور ان کی مہمان نوازی اور ویلکم کے لیے یہاں پہ موجود رہو۔ فرماتے ہیں رات پھر میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں رہا
اور ہوٹل کے کمرے میں جب موجود رہا تو میں نے مولا ادریس کی شان میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیا کہ میرے جد امجد نے آج مجھ پہ وہ کرم فرمایا ہے کہ زندگی میں ایسا کرم، ایسا نکھرا اور اچھوتا کرم نہیں ہوا، ایسا نرالا کرم نہیں ہوا۔ رات فرماتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد لکھنے کے لیے بیٹھا اور صبح فجر ہو گئی قصیدہ لکھتے ہوئے، اس قصیدے کے اشعار عربی میں لکھ ڈالے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب اس کا آخری مقطع آیا، آخری شعر، تو اس میں نے اس ہستی کا نام بریکٹ کے اندر خالی جگہ چھوڑ دی کہ جب وہ مہمان تشریف لائیں گے تو یہاں میں ان کا نام لکھوں گا کہ ان کے صدقے سے آج میرے شیخ مولا ادریس نے مجھے بلایا ہے، اور آج اس ہستی کے صدقے سے میرے شیخ اور میرے جد امجد نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے اور محمد تعال ہنا کر کے بلایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں مولا ادریس کی بارگاہ میں پہنچا اور اس مہمان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری تو گرینڈ بازار جہاں پہ آپ کی بارگاہ تھی وہاں پہ کچھ شور ہونے لگا۔ فرماتے ہیں میں اپنے تلامذہ کے ساتھ باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ جو مہمان مولا ادریس کے تشریف لا رہے ہیں وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات ہے، اور آپ وہاں سے مولا ادریس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کے مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا یا شیخ طاہر القادری کہہ کے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ الاسلام کے چہرے کو دیکھا تو میں وہیں پہ پکار اٹھا، میں نے کہا آپ ہی وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے جد امجد مولا ادریس نے مجھے بلایا ہے اور مجھے محمد تعال ہنا کہہ کے پکارا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ کے تڑپ اٹھا اور میں نے کہا اہلاً و سہلاً بکا یا شیخ الاسلام، اہلاً و سہلاً بکا یا طاہر القادری یا شیخ طاہر القادری۔ فرماتے ہیں کہ شیخ طاہر القادری آپ ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے میرے جد امجد نے مجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں میں شیخ الاسلام کو اندر لے گیا، حاضری دی، اور پھر وہ جو میں نے قصیدہ لکھا تھا جن کی وجہ سے میرے جد امجد نے مجھ پہ کرم فرمایا تھا، تو وہ آخری مقطع کے اندر میں نے شیخ طاہر القادری کا نام اس مقطع کے اندر لکھ ڈالا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے میرے جد امجد نے مجھے بلایا ہے۔ قربان جائیں اے محمد بن الوی المالکی کہ ان پہ وہ کتنے تیرے شیخ نچھاور ہیں جن کی وجہ سے محمد بن الوی المالکی کو تیرے شیخ نے بھی آواز دی ہے، تعال ہنا کر کے بلایا ہے۔ یہ مولا ادریس رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی علمی اور اللہ رب العزت کی ایک برگزیدہ ہستی تھے۔ ان کا شیخ الاسلام سے محبت کا عالم تھا کہ اپنی آل پاک کے ایک شہزادے کو بھی اپنی زیارت سے نوازا اور اپنی آواز سے نوازا اور کرم سے نوازا، تو وہ شیخ الاسلام کے صدقے سے نوازا۔ شیخ الاسلام کا مقام ان ہستیوں کی نگاہ میں دیکھ لیجئے کیا ہے۔ یہ ملک فارس کا اور سیدنا شیخ محمد بن الوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بغداد شریف کا ہے۔ الموتم العالمی شیبیہ دولی کے نام سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، وہاں پہ ایک ادارہ تھا، تو یہ بھی میرے اساتذہ کرام نے مجھ سے روایت کیا ہے، اور بالمشافہ میں نے ان اساتذہ کرام سے بشمول دکتور فیض اللہ بغدادی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے اور آپ اس وقت اسٹڈی کے لیے بغداد شریف تشریف لے کے گئے تھے، تو ہم نے ان سے پڑھتے ہوئے ہم نے ان سے یہ واقعہ سنا اور ان سے میں روایت کرتا ہوں۔ تو بغداد شریف میں جب یہ کانفرنس منعقد ہوئی تو شیخ الاسلام کا وہاں پہ خطاب تھا، تو وہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم بھی شیخ الاسلام کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جب شیخ الاسلام بہت کھچا کھچ حال بھرا ہوا تھا، جب شیخ الاسلام تشریف لے کے گئے ڈائز کے اوپر اور خطاب فرمانے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بڑی ایک علمی شخصیت، عرب شخصیت وہاں پہ تشریف فرما تھی، اور انہوں نے وہ شیخ الاسلام کے ساتھ محبت کا اظہار بعد میں کیا۔ بہت سارے تشریف فرما تھے وہاں پہ، تو شیخ الاسلام نے جب وہاں ڈائز پہ خطاب شروع کیا اور عربک میں خطاب فرمایا، وہ خطاب بھی آپ کو یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگا، مل جائے گا، بڑا ہی تاریخی خطاب ہوا تھا۔ تو خطاب کرنے کے بعد کہتے ہیں جب ہم ہوٹل کی طرف جا رہے تھے اپنے روم میں، تو لفٹ میں چڑھتے ہوئے وہ جو شیخ بیٹھے تھے وہ اس لفٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، بڑی روحانی شخصیت تھے وہ بزرگ، تو وہ شیخ طاہر القادری کو دیکھ کے فرمانے لگے، ہم سے کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ یہ شیخ طاہر القادری ہیں، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے آج دیکھا مجھ پہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کرم ہے کہ میں براہ راست زندگی میں کئی بار آپ کی عالم بیداری میں آپ کی زیارت سے
مجھے شرف حاصل ہوا اور میں نے آپ سے ہم کلامی کی، لیکن 2 سال سے مجھ پہ سیدنا غوث الاعظم کی زیارت کا دروازہ بند تھا، 2 سال سے، اور میں بڑے جتن کر رہا تھا، بڑی کوششیں کر رہا تھا کہ مجھے کسی طرح میرے شیخ سیدنا غوث الاعظم کی زیارت ہو۔ فرماتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا کہ جب یہ شیخ طاہر القادری اپنی نشست سے اٹھ کے ڈائز پہ خطاب کے لیے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیچھے بالکنی سے سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ ان کو ڈائز پہ جا کے کھڑا کیا، انہوں نے خطاب شروع کیا، اتنی دیر تک سیدنا غوث الاعظم خطاب کے دوران پیچھے کھڑے رہے، اور جب تک یہ خطاب کرتے رہے میں نے دیکھا سیدنا غوث الاعظم ان کے پیچھے کھڑے تھے، آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک علم تھا، جھنڈا تھا، اور سیدنا غوث الاعظم بار بار پکار کے فرماتے تھے خبردار ہو جاؤ، جس نے میرے اس بیٹے کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا اس کا سر اس تلوار سے قلم کر دیا جائے۔ سیدنا غوث الاعظم عالم جلالت میں بار بار فرماتے تھے خبردار ہو جاؤ، میرے اس بیٹے کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھنا ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ 2 سال سے زیارت کا دروازہ بند تھا، آج ان کے صدقے سے مجھے سیدنا غوث الاعظم کی زیارت نصیب ہوئی، باقی میں نہیں جانتا، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے یہ کون ہے اور کہاں سے آئے۔ سیدنا غوث الاعظم کی محبت کا عالم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے کیا ہے، جو کہ آپ ان کے مرید کامل و اکمل ہیں۔ حضور غوث پاک جو اولیاء کے امام ہیں ان کی محبت کا عالم دیکھ لیجئے، اور ہم کیا کنسیپٹ وضع کرتے ہیں، ہمارے گھر سے باہر جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، جو گلی کوچے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نہ علمیت ہوتی ہے، نہ فقیت ہوتی ہے، نہ استدلال ہوتا ہے، نہ استنباط ہوتا ہے، نہ کوئی اتھارائزیشن ہوتی ہے، دین میں اتھارٹی ہوتے ہیں، نہ علم میں اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کے کمنٹس کے بیس پہ ہم شیخ الاسلام کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کی شیخ الاسلام سے محبت کا عالم تھا، اور وہ خطاب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح عالم عرب میں شیخ الاسلام کی مکانت علمی کا عالم کیا ہے۔ عالم عرب کی شخصیات اور جامعہ الازہر کی شخصیات، وہاں پہ سند لینے کے لیے کسی ایک خاص مرتبے کی اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہاں کے طلاب اور وہاں کے تلاميذ آپ کو کسی ایک علمی اتھارٹی کے مقام پہ پاتے ہیں تو پھر وہ آپ سے سند حاصل کرتے ہیں، حدیث میں یا روایات مرفوعات میں۔ جب وہ آپ کو کسی مرتبے کا شخص سمجھتے ہیں، تو شیخ الاسلام جب الازہر جامعہ الازہر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ خطاب فرمایا، تو نہ صرف طلباء نے نہ صرف آپ سے سندیں حاصل کی، بلکہ وہاں کے شیوخ اور اساتذہ کرام جو علم کے باب میں پوری دنیا میں اتھارٹی اور مانی ہوئی شخصیات ہیں، انہوں نے حضور شیخ الاسلام سے اسناد اور روایات مرویات احادیث کی اجازات حاصل کی، سند کے ساتھ اجازات حاصل کی، اور آپ کا تلمذ اختیار کیا۔ ادھر کے اساتذہ کرام اور شیوخ نے، ان کی شیخ الاسلام سے محبت کا عالم یہ تھا۔ پھر جامعہ الازہر میں جب شیخ الاسلام تشریف لے کے گئے 2011 میں، اور وہاں پہ مکانت الرسالہ اور حجیت السنہ کے عنوان سے وہاں پہ مجالس ہوئیں، اور وہاں پہ سلسلہ وار گفتگو فرمائی آپ نے، تو گفتگو کے بعد وہاں کے جو شیوخ تھے انہوں نے شیخ الاسلام کے متعلق بڑے خوبصورت کومنٹس کیے۔ بہت سارے شیوخ نے کومنٹس کیے، لیکن میں ایک کومنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کا خطاب مکمل ہوا تو انہوں نے کومنٹ کیا، انہوں نے فرمایا ھذا رجل قوی جید، کہ علم میں یہ بڑا پہلوان اور پختہ آدمی ہے۔ جامعہ الازہر کے شیخ جو علم میں اتھارٹی ہیں اور دنیا جن کے نام کو پوچھتی ہے، اور جامعہ الازہر جو 90 ملکوں کے طلباء جہاں پہ زیر تعلیم ہیں، 90 سے زائد ملکوں کے طلباء وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، ان کے شیخ فرما رہے ہیں ھذا رجل قوی جید، یہ بڑا پختہ اور پہلوان آدمی ہے علم کے باب میں، علم میں بڑا پہلوان آدمی ہے۔ اس طرح بڑے شیوخ نے وہاں کومنٹس کیے اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر شیخ الاسلام سے ان کی سند متصل مرویات اور اجازات کے ساتھ حاصل کی۔ اب کچھ واقعات ہیں جو براہ راست میرے ساتھ میں نے آبزرو کیے اور جو میرے ساتھ بیتے۔ عالم عرب کی الجزائر کی ایک شیخ ہیں، شیخ عبد الرحمن بن الامین الجزائری، انہوں نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا حل انتم طلابی شیخ الاسلام دکتور محمد طاہر القادری منکم نام والحمدللہ تبارک و تعالی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا نحن نحبہ کثیرا فی الجزائر،
کہ جزائر میں ہمارے ہاں ان کے بہت سارے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ اب جزائر کے اندر وہ ایک قصبے میں رہتے ہیں، اور اس قصبے کا جو زبان تو عربک ہی ہے، لیکن عربی زبان کے بھی مختلف لہجے ہوتے ہیں، تو ان کا لہجہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ عام جو عالم عرب مصر کی اور سعودی عرب کی جو عربی ہے، اس عربی کے لہجے سے مختلف ان کا لہجہ عربی ہے، جس کے اندر ہماری شاید شیخ الاسلام کی اس طرح اتنی کثیر تعداد میں لیکچرز بھی موجود نہ ہوں اس لہجے میں۔ تو وہ فرماتے ہیں نحن نحبہ کثیرا فی الجزائر۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا جو عربی لہجہ ہے اس میں تو ہمارے شاید لیکچرز بھی اتنے زیادہ اویلیبل نہ ہوں، تو آپ کے اندر پھر اتنے زیادہ محبت کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے اس کے لیکچرز اور اس کی کتب کی وجہ سے محبت کی جائے۔ محبت اللہ اپنے ولی کی خود اپنے دلوں میں ڈالتا ہے، اور یہاں پہ بیش بہا محبین ان کا نام لینے والے ان کے لیکچر صرف اس نیت سے دیکھتے ہیں، بھلے سمجھ آئے یا نہ آئے، کہ ہم شیخ کی زیارت کر لیں۔ صرف شیخ کے چہرے کی زیارت کی نیت سے ہم ان کا لیکچر دیکھتے ہیں، سمجھ آنے کی نیت سے ہم نہیں دیکھتے۔ نحن نحبہ کثیرا فی الجزائر۔ پھر اسی طرح انڈونیشیا میں ایک شیخ ہیں، انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا، مجھ سے فون پہ رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ الاسلام اگر یہاں پہ انڈونیشیا میں تشریف لے کے آئیں تو خدا کی قسم ہم ان کے جوڑوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں، اور ان کے ہر قدم کے چلنے پہ ہم اس زمین کو، اس جگہ کو بوسہ دیں، جدھر وہ قدم رکھیں ہم اس جگہ کو بھی بوسہ دیں۔ یہ انہوں نے انڈونیشیا کے شیخ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر اس طرح بڑے شیوخ ہیں جنہوں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ شیخ ساغرجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جن کا پچھلے دنوں وصال ہوا ہے، وہ بے در پہ حضور شیخ الاسلام کو کالز کیا کرتے تھے۔ ایک روز بڑی لمبی کال ہوئی تو اگلے دن انہوں نے پھر قبلہ حضور کو کال کر دی، تو قبلہ حضور نے پوچھا بھئی ابھی کل ہی تو بات ہوئی ہے، بڑی اتھارٹی شخصیت ہیں وہ عالم عرب کی۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگے کیا کریں شیخ الاسلام، آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا، میرا دل آج پھر چاہا کہ میں منموہن سے بات کروں، میں اپنے منموہن سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس لیے دوبارہ کال کر لی۔ عالم عرب کی علمی شخصیات، اتھارٹی شخصیات کا شیخ الاسلام سے محبت کا عالم یہ ہے۔ اب عرب کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی چلے جائیں، جزائر کے قصبوں میں اور دیہاتوں میں چلے جائیں، مصر کے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، فلسطین کے لوگ اور قصبے چھوٹے چھوٹے جو دیہاتی لوگ ہیں، سادہ لوگ، عربی لوگ، وہ شیخ الاسلام کا نام آپ ان کے سامنے لیں، وہ آپ کے ہاتھ چومنے لگ پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نحن نحبہ کثیرا جیدا، یہاں پہ بہت سارے ان کے محبت کرنے والے موجود ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ولی کی محبت خود دلوں میں ڈالتا ہے، خود اللہ اپنے ولی کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ وہ عرب شیوخ تھے جن کی شیخ الاسلام سے محبت کا عالم تھا۔ اور اب میں کچھ اپنے مشاہدات بیان کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے، میرے اساتذہ کرام میں مصر کے اساتذہ کرام بھی شامل ہیں، بغداد شریف کے پڑھے ہوئے اساتذہ کرام بھی شامل ہیں، جامعہ الحضرت القادریہ کے، انڈونیشیا کے بھی ہیں، سوڈان کے بھی ہیں، شام کے بھی ہیں، فلسطین کے اساتذہ کرام سے بھی پڑھا ہے۔ تو جو سب کا ایگریگیٹ میں بناؤں اور جو میں نے ان سے تصوف اور اولیاء کی حوالے زندگی کو سبقاً پڑھا سند کے ساتھ، اور جو میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی رہنمائی اور ان کی شاگردی کی روشنی میں، اپنے اساتذہ کرام کی شاگردی کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جتنے اولیاء کو پڑھا، ہر ولی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر ولی کو ایک مزاج دے کے بھیجا جاتا ہے، وہ مزاج اور وہ طبیعت باقی مخلوق کے مزاج سے مختلف ہوتی ہے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اللہ رب العزت کا رنگ شامل تھا، طبیعت میں اللہ کے ولی کی طبیعت میں اللہ کی طبیعت اور صفات کا عکس شامل ہوتا ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھا ہے، سیدنا سلطان باہو کو پڑھا ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری کو پڑھا ہے، پھر قرون اولیٰ کے دور کے اولیاء سیدنا جنید بغدادی کو پڑھا ہے، بشر العافی کو پڑھا ہے، فضیل ابن ایاز کو پڑھا ہے، ابراہیم بن ادم کو پڑھا ہے، سیدنا سری سقطی کو پڑھا ہے، معروف کرخی کو پڑھا ہے، ابراہیم بن ادم کو پڑھا ہے، سیدنا رابعہ بصریہ کو پڑھا ہے، سیدنا معروف کرخی کو پڑھا ہے۔ یعنی یہ وہ اولیاء کرام جو قرون اولیٰ کے دور کے اولیاء تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جتنے اولیاء کو پڑھا ہے ان کے مزاج اور طبیعت کو میں نے پڑھا ہے، شیخ الاسلام کے مزاج اور طبیعت کو میں نے ان اولیاء کے مزاج اور طبیعت سے مختلف نہیں پایا۔
شیخ الاسلام کے اندر جو رنگ میں نے دیکھا وہ ان اولیاء سلف صالحین اکابرین کے اندر جو رنگ موجود تھا، میں نے حضور شیخ الاسلام کے رنگ کو ان کے رنگ سے مختلف نہیں پایا۔ اللہ کے ولی کا رنگ عام مخلوق سے مختلف ہوتا ہے، یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا کہ اگر آپ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہیں تو آپ شیخ الاسلام کی ذات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، آپ کے سامنے سیدنا شیخ جنید بغدادی کا سراپا آ جائے گا۔ آپ دیکھنا چاہیں سیدنا فضیل ابن یاز کو تو آپ شیخ الاسلام کے سراپا کے اندر اللہ کی محبت کا عنصر دیکھیں، آپ کے اندر سیدنا فضیل ابن یاز کی شخصیت کا سراپا آ جائے گا۔ آپ سیدنا ابراہیم بن ادم کو دیکھنا چاہیں تو ان کے سراپا کو شیخ الاسلام کے سراپا کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مقربیت اور رات کی جگرتوں کو دیکھیں تو آپ کے اندر سیدنا ابراہیم بن ادم کا سراپا آپ کو نظر آ جائے گا۔ اولیاء کبار محدثین اور جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، آپ ان کی جھلک اگر آج کے دور میں محسوس کرنا چاہیں تو آپ حضور شیخ الاسلام کے سراپا کو دیکھیں، ان کی جھلک آپ کو شیخ الاسلام میں نظر آ جائے گی، یعنی آپ کو روشنی نصیب ہو جائے گی وہ اولیاء ایسے ہوتے تھے۔ آپ شیخ الاسلام کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیں گے کہ جنید بغدادی ایسے ہوتے تھے۔ آپ شیخ الاسلام کی شخصیت کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیں گے کہ بشر الحافی ایسے ہوتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام کے سراپا کو دیکھ کے آپ اندازہ کر لیں گے کہ معروف کرخی ایسے ہوتے تھے، فضیل ابن یاز ایسے ہوتے تھے، ابراہیم بن ادم ایسے ہوتے تھے، سیری سقطی ایسے ہوتے تھے، اور اولیاء کرام جو قرون اولیٰ کے دور کے ہوئے ہیں ان کے مزاج کو شیخ الاسلام کے مزاج کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام کی صحبت میں بڑا وقت کیوں گزرا، اکتساب علم کرتے ہوئے اور اکتساب فیض کرتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو پہ ان کو دیکھا، بھلے سیاسی سٹرگل ہو یا دینی سٹرگل ہو، علمی سٹرگل ہو یا روحانی سٹرگل ہو، سفر ہو، حضر ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، زندگی کا کوئی مقام نہیں دیکھا جس میں حضور شیخ الاسلام کی طبیعت میں یا آپ کی سوچ سے ہم نے اللہ رب العزت کو اور آپ کے دل سے ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو بھولتے دیکھا ہو۔ کوئی زندگی میں ایسا وقت اور لمحہ نہیں پایا، سیاسی سٹرگل ہو یا دینی سٹرگل ہو، کوئی وقت ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی سیکنڈ ہو، آپ اپنے ہر سیکنڈ میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آپ اپنے ہر وقت میں اللہ کی ذات کو مقدم رکھتے ہیں۔ سیاسی سٹرگل ہو، ملاقاتیں ہوں، اس میں بھی ہم نے اللہ کی ذات کو آپ کو مقدم رکھتے دیکھا۔ ہم نے عبادات میں اللہ رب العزت کی محبت میں آپ کو تڑپتے اور بلکتے دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کو سفر اور حضر میں اللہ کی ذات کو مقصود رکھنا آپ کے اندر یہ صفت اور عنصر دیکھا ہے۔ ملاقاتیں ہوں، دنیاوی امور پہ ملاقاتیں ہوں، ہم نے دنیاوی امور پہ ملاقاتوں میں اللہ رب العزت کی ذات کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے دیکھا۔ ہر مقام پہ زندگی کے ہر سیکنڈ میں آپ اپنے محبوب کو اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ وصف صرف اللہ کے اولیاء کا ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی مقام پہ اپنے رب کو اور اپنی ذات کو نہ بھولے۔ شیخ الاسلام کو کبھی اللہ رب العزت کی ذات کو بھولتے نہیں دیکھا۔ یہ بھی اولیاء کی صفت ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی دیکھے، عرب دنیا سے ہی ایسے لوگ تھے، ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا ہم شیخ الاسلام کو خواب میں اس وقت دیکھا جب ہم ان کو جانتے بھی نہ تھے، نہ ان کے چہرے کو پہچانتے تھے، نہ ان کے نام کو جانتے تھے، اس وقت ہم شیخ الاسلام کو خواب میں دیکھا کرتے تھے۔ اب یہ چیز کہ کسی کو نہ چہرے سے جاننا، نہ نام سے جاننا، اور پھر اس سے خواب میں اکتساب علم اور فیض کرنا، یہ صرف اللہ کے ولی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ عام انسان کے تصرف میں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ کسی کے چہرے کو بھی نہ جاننا، کسی کے نام کو بھی نہ پہچاننا اور پھر اس سے خواب میں ملاقات کرنا، یہ اللہ کے ولی کے وصف اور صفات میں سے یہ ممکن ہے۔ اور بڑے لوگ ایسے بھی دیکھے جو شیخ الاسلام سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام کے سراپا کو اس طرح جانتے اور دیکھتے ہیں کہ جس طرح جو ان کی صحبت میں ہر وقت بیٹھتے ہیں وہ بھی جانتے نہیں اور وہ بھی نہیں دیکھتے، ہم ان کو اس طرح سے دیکھتے اور جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء کی صفات ہوتی ہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک بہت برگزیدہ ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور حضور شیخ الاسلام کا جس طرح علمی مقام ہے اسی طرح آپ کا روحانی مقام بھی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طرح کی مقربیت ہے۔ اگر آپ ان کو محدثین کے رنگ میں دیکھنا چاہیں تو امام جلال الدین سیوطی کے رنگ میں
آج شیخ الاسلام آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ سیدنا کسی امام کو، امام بخاری، امام مسلم کے علم کا ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو آپ کو وہ رنگ شیخ الاسلام کے اندر نظر آئے گا۔ محدثین میں آپ دیکھنا چاہیں تو شیخ الاسلام میں محدثیت کا رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر آپ صوفیانہ رنگ دیکھنا چاہیں تصوف میں، سلوک میں، طریقت میں، وہ جو تارکان دنیا ہوئے اور اللہ رب العزت کو جنہوں نے پا لیا، ان اولیاء کا رنگ دیکھنا چاہیں گے تو وہ حضور شیخ الاسلام کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ ولی کا خاصہ ہو سکتا ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے علم میں اور بلند مقام عطا فرمائے، آپ پہ اپنی تجلیات اور آقا اسلام کی نظر کرم رہے، اور آپ کا مشن اور پھلے پھولے، اور ہمیں آپ کی فیوزات سے مستفید ہونے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی یہ محبت جو اللہ کے ولی کی محبت ہوتی ہے وہ دلوں میں اور عام ہوتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اور آپ کے فیوزات سے مستفید ہونے کی صحیح معنوں میں ہمیں توفیق عطا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔